چائنیز پر ایئرپورٹ کی حد میں حملہ ہوا تھا کہ اس کے حوالے سے موقع 6/10/2024 میں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کی حدود میں 11:02 پہ چائنیز کا ایک قافلہ گزرا تھا. اس پر ایک دہشت گردوں نے خودکش حملہ کیا اور اس میں 2 چائنیز جاں بحق ہوئے، ایک پاکستانی جاں بحق ہوا، 21 افراد زخمی ہوئے تھے. اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ BLA نے اسی ٹائم پر انہوں نے قبول کی تھی اور ایک لیٹر جاری کیا تھا جو آپ سب لوگوں کے شاید پریس وغیرہ میں اس ٹائم ہی آ گیا تھا آفٹر کچھ ٹائم کے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو حملہ اور خودکش وہ شاہ فہد عرف آفتاب انہوں نے ان کا نام دیا تھا. اور جب وہاں پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہماری CTD اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں نے، تو وہاں پر ایک چیچس نمبر ملا گاڑی کا، اور اس چیچس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر پلیٹ ملی جس کا نمبر KW0375 تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر اور سرچ ہوا تو خودکش بمبار کی جو ایک ہاتھ تھا، وہ جو ہینڈ بریک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر پڑا ملا، جس سے اس کی جب فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے. اور فردر جب انویسٹیگیشن ہوئی، جو نمبر پلیٹ تھی یا گاڑی کا چیچس وغیرہ تھا، تو اس کی جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور ایویڈنس کلیکشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی جو ہے کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشہ والا بھی تھا جو کہ جس کا نام فرحان تھا. وہ اس کے ساتھ 2 اور اس کے اکمپلس تھے، محمد شریف، وہ بھی ان کے فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خرید میں تھے وہ یہ لوگ شامل تھے. اور گاڑی جو ہے جب وہاں سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس IC آفس میں یا CTD کی جو مین آفس ہے اس میں جو ڈیٹا کلیکشن ہے تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی اس کے نام پر ہے اور یہ نمبر ہے. اور جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں، اور تقریباً اس کی قیمت جو تھی 71 lakhs روپیز تھی. اور وہ انہوں نے تھرو بینک ٹرانسفرز، وہ ہب سے، یہ کوئی بینک ہے اس وہاں سے ٹرانسفرز ہوئے ہیں، جس کے اگر یہاں پر آپ دکھا دیں جو یہ چیچس نمبر پیچھے جائیں، یہ دیکھیں یہ گاڑی کے چیچس نمبر ملا ہے اور نمبر پلیٹ ہوگی اگر میری رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں. اور یہ جو ہے یہ لوگ ہیں جو 3، ایک خودکش بمبار ہے اور اس کے ساتھ 2 لوگ ہیں جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں. ایک رکشہ ڈرائیور ہے جس کا نام آپ کو میں نے بتایا کہ فرحان ہے، اور دوسرے کا نام محمد شریف ہے جن کو. اچھا، اس کے بعد جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور یہ ٹیم ہب گئی تو وہاں پر جو جس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹیرر فنانسنگ ہوئی اس کا نام سعید علی تھا، اور بینک امپلائی فیسیلیٹیٹر تھا. بینک امپلائی کا نام
بلال تھا جو بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ وہاں سے ہی کلیکشن ان کی جو ہے اگر اکیوز کو دیکھیں گے یہ داڑھی کے ساتھ فرد نظر آ رہا ہوگا. یہ وہاں پر فردر کلیکشن ہوئی اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی کراچی سے 71 لیکس کی انہوں نے خرید کی اور یہاں پر سے کیونکہ یقیناً ایک نیچرل چینل سے یہ خریدی گئی ہیں اور بینک چینل یوز ہوا تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہب گئی ہے یا ہب سے آگے کسی ایریا میں گئی ہے جہاں پر یہ پراپر اس کو انہوں نے بنایا ہے گاڑی کو اور اس میں جو ہے جو مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے جس میں جو مواد یوز ہوا ہے یہ کیمیکل ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں اور یہ وائٹ کلر کا کیمیکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ RDX مکس کرتے ہیں تو یہ انیشلی جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ یوز ہوا تھا اور تقریباً 30 to 40 kg اس کا وزن تھا. جو اس کے سائیڈ والے جو دروازے تھے یا سائیڈ سے جو بمپر والا ایریا تھا اس میں یہ فٹ کیے گئے کسی طریقے سے اور وہاں سے پھر یہ 4/10/2024 پر 4 بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں اور یہ بھی ہمارا جو S4 ہے شاید S4 ہی ہے اس میں سے یہ اس کی فیشل ریکگنیشن اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو S4 پروجیکٹ ہے وہ جیسے وہاں سے گزرے ہیں تو یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے اور اس کا نام گلنسا ہے. شی از اریسٹڈ اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ اس لیے لیا کہ وہ جب اگر کوئی خاتون ہوتی ہے کسی گاڑی میں تو کچھ رویہ تو چیکنگ وغیرہ کا تھوڑا سا مائلڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس خاتون کو اپنے ساتھ لیا ہے اور شی از انڈر انویسٹیگیشن اور امید ہے کہ کافی چیزیں اس سے اور نکلیں گی. اچھا اس کے بعد یہ ان کے ساتھ ایک جو مین ہینڈلر ہے وہ جاوید ہے جو کہ ان کو سارا ہینڈل کرتا رہا ہے اور اس جاوید نے ہی ساری ریکی کی ہے ایئرپورٹ کی. اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ انہوں نے لاسٹ جو اپنے BLA والوں سے جو بات چیت یا ویڈیو بھیجی ہے وہ یہاں میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک گارڈن ہے وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے اور یہ جاوید ان کے ساتھ ہی ہے. پھر یہ جاوید اور شاہ فہد اور ان کے ساتھ ایک اور ہے جو کہ ماسٹر ہے اس میں یہ فکسیشن کرنے کا تاکہ وہ آپریٹ ہو تاکہ وہ جو بم ہے وہ بلاسٹ ہونے میں جو لاسٹ ٹائم ہو تو وہ کنیکشنز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیکنیکلی وہ بندہ ہے اس کا نام دانش نام ہے اس کا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہے اس لاسٹ ایپیسوڈ میں. اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ شاہ فہد نظر آ رہا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید یہ جو مفلڈ ہے ماسک پہنا ہوا ہے یہ جاوید ہے. اور اس کو پہچانا ایسے گیا کہ جب کسی ایک جگہ پر اس نے ماسک اپنا اتارا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے پھر اس کی جب ڈیٹا لیا ہے تو یہ پتہ چلا کہ یہ جاوید ہے. اور جو اپنا یہ جاوید ہے اس نے جب لاسٹ جو آورس ہے 9 بجے کے بعد اس نے وہاں پر ایئرپورٹ کے ایریا میں پیدل گیا ہے اور یہ جو 2 لوگ ہیں جو کہ اس کا آپریٹر ہے بام کا اور اس کے ساتھ جو کچھ بمبار ہے یہ لوگ جو ہیں یہ باہر والے ایریا میں ہیں کہیں. اور اس کے بعد یہ اس کو ریکی کرتا رہا ہے جاوید یہ اوپر فرسٹ فلور پر گیا یہ ایئرپورٹ کے اور وہاں سے اس نے پھر فون کال کی ہے کہ بھئی اب یہ چائنیز یہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ تو یہ اس کے بعد جو ہے تقریباً 11:02 پر یہ بم دھماکہ ہوا ہے. اور اس میں جو بم دھماکہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہینڈ بریک جیسے ہی انہوں نے کھینچی ہے
تو خودکش بمبار میں، تو وہ ہاتھ اس کا وہیں رہ گیا ہے، باقی جو اس کا باڈی ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ صرف اس کا جو فیس ہے یا وہ وغیرہ ختم ہو گیا، باقی تھوڑا دھڑ بچا ہے جو کہ شاید افیکٹ نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے، اور وہ ہاتھ اس کا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے پتہ بھی چلا کہ یہ فردر جو ہم نے انویسٹیگیشن کی تو اس کو جو اصل میں دانش کے پیچھے ہمارے ادارے اور CTD کام کر رہی ہے، وہ کیونکہ وہ بھی ایک مین آدمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گل رحمان ہے یہ ان کا ایکچولی سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے PLA کے لیے کام کر رہا ہے، اور بشیر زیب جو ہے وہ ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں سے ہی آپریٹ کر رہا ہے یہ سارے PLA کو چیزوں کو، اور جو جاوید یہ شاہ فہد کے ساتھ رحمان گل سینٹر پوائنٹ ہے، اور جو جاوید ہے جو کہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی اریسٹ ہے ایسے، اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ وشنے ہے کوئی، لیکن یہ وشنے اس کا نام شاید نہیں ہے جو ہم نے اس پر ورک آؤٹ کیا ہے، اور یہ کوئی اس کا کوڈ ورڈ ہے جو کہ یہ وہاں پر یوز کر رہا ہے، اور فردر جو ہے اس پر یہ تقریباً یہ چیزیں ٹریس آؤٹ ہو گئی ہیں، اور گلنسا اور یہ جو رکشا والا ہے یہ بھی اریسٹ ہے، اور جاوید محمد جاوید جو ہے الیاس سمیر یہ بھی اریسٹ ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کورٹ آف لا میں بھی اس کو پروڈیوس کریں گے تاکہ یہ جا کر وہاں پر ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا جائے۔ اور میں ویسے اپریشیٹ کروں گا ہماری CTD کو، سندھ پولیس کو، کہ انہوں نے بہت بڑا یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے، انفولڈ کیا ہے، اور یقیناً بہت افسوسناک ہے کہ چائنیز کا جو ایپیسوڈ ہے، چائنیز کی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے، کیونکہ ہماری برادر ملک ہے، ہمارے لیے کافی وہ اہمیت کے لائق ہے، اور اسٹریٹجیکلی بھی اہمیت ہے، اکنامکلی بھی ان کی اہمیت ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو، اور پریزیڈنٹ پاکستان نے، چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے، کیونکہ کراچی سندھ گورنمنٹ ہے کراچی میں، اور یہاں پر یقیناً ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو سائٹ ٹوٹل تو اس میں ایک میں اپریسیشن یہ جو ٹیم ہے اس کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہمارا قائد اعظم یا پولیس پاکستان پولیس میڈل ہے اس کے لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ کیش ریوارڈ کے لیے بھی میں یہ جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ ہیلو سر، تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ CTD کے جو افسران ہیں سر، یہ سیکورٹی کے حوالے سے تحفظات کا وہ رکھتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ان کی جو سیکورٹی ہے CTD افسران کی، یہ واپس لے لی گئی ہے یا ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ CTD کے افسران کی سیکورٹی کے لیے میں سمجھا نہیں یہ بتا دیں جو چوک پہ سائٹ پہ حملہ ہوا وہ ذاتی ٹکراؤ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، لیکن فورسز کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو شریف اللہ جو ملوث ہے وہ افغانستان پہنچ چکا ہے، تو صرف آج یہ کلیئر کر دیں کہ وہ اصل معاملہ تھا کیا؟ دیکھیں اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کافی حساس معاملات ہوتے ہیں یہ، اور قبل از وقت کوئی بات بنا کر اور آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر دوں اور اس کے بعد وہ کچھ اور معاملہ نکلے تو یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہوگی۔ میں ایز اے ہوم منسٹر ذمہ داری والی پوزیشن پر ہوں۔ یہ جیسے یہ واقعہ ہوا تو آپ کو سب چیزیں کلیئر بتائی ہیں ود پروف، تو یقیناً ہمارے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ٹائم ٹو ٹائم کوئی اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً سندھ پولیس رسپانس کر رہی ہے، ہماری سی ٹی ڈی رسپانس کر رہی ہے، ہماری یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز رسپانس کر رہی ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس ٹریس آؤٹ کے بعد کافی چیزیں ڈیٹرنس ہوں گی سندھ میں، کیونکہ ہم کافی، میں ایک بات تو کلیئر بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ بی ایل اے ہو یا کوئی اور ایس آر اے ہو یا جو بھی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ سندھ میں ایسے کام کرنا بند کریں یہ لوگ، اور سندھ امن کا گہوارہ ہے، ہمارے سندھ کو خاص کر کے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی یہ جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یہ کم از کم ان پہ ہماری بالکل نظر ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت ہمارا اولین ترجیح ہے، اور ہماری دیگر ہوم منسٹر سندھ میں ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم سندھ کی عوام کو بہتر ماحول دے سکیں اور بہتر طریقے سے ہم یہاں پر امن و امان قائم کر سکیں۔ بی ایل اے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پر سندھ میں ہم ہمیشہ عورت کا عزت کرتے ہیں، تو ہماری بلوچ عورت ہو، سندھی عورت ہو یا کوئی بھی ہمارے لیے وہ جو ہے بڑی عزت کے لائق ہوتی ہے، اور یہ جو گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈیز کو یوز کر کے ہمارے سندھ کی جو ایک تاریخ ہے اس میں یہ جو ہمارے سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے، یہ میں کم از کم ان کو کہوں گا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، سندھی عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب، میرا نام امتیاز جکھرانی ہے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کتنے لوگ اریسٹڈ ہیں، دوسری بات آپ نے کی کہ باہر سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے، کیا آپ نے وہاں پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں سے جو ٹریس آؤٹ ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا ان کو مدد مل رہی ہے، کیا آپ نے دوسرے ممالک میں بھی رابطہ کیا ہے جہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ کشمور، گھوٹکی اور تیسرے ڈسٹرکٹ میں دن دہاڑے، اب تو جو کراچی میں کرائم ہوتا تھا وہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو ایون کہ گولیاں بھی ماری جا رہی ہیں، معصوم بچے مرڈر ہو رہے ہیں، وہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، پھر ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہمارے صحافی ہیں نجی چینل کے خان مبشر منیاجی صاحب سے بھی اس حوالے سے سوال تھا میرا، ان کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے، پنجاب کی پولیس پروسیس پورا کیے بغیر ان کو اٹھا کر لے گئی ہے، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ شر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک صحافی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ کیا اس بات کی پرمیشن سندھ حکومت نے دی ہوئی ہے کہ پنجاب کی پولیس آئے اور بغیر پرمیشن کے لوگ اٹھا کر لے جائے؟ دیکھیں، ایک تو یقیناً آج یہ کیس جو ہے اتنا ہائی پروفائل ٹریس آؤٹ ہوا ہے، اس کو یقیناً ہم کورٹ آف لا میں بھی جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی کہا۔ اس کے بعد ضرور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنے جو بھی خارجی اقدامات کریں گے، اور یقیناً اس کا تو سوال یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یقیناً اگر کوئی پرائیویٹ آدمی پرائیویٹ کہیں پر بھی دنیا میں ہو، ہمارے ملکی قانون ہے ان کے مطابق ہی چلا جاتا ہے۔ رہی کچے کے ڈاکوؤں کی بات، تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں آپریشن چل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو صحافیوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوکل وہاں پر لوکل اینیمیٹیز کو آپ وہ ڈاکوؤں کا کوئی بھی کہہ دیتا تھا یہ فلانا ڈاکو اس کو یوں کر کے چلا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بات کی تحقیقات کریں۔ آپ کو اس کے لیے میں جو کچے کا آپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ اس پہ بیٹھوں گا، آپ کو تفصیلات دوں گا۔ یہ اس کو توڑ مروڑ کر جو بھی اصل چیزیں ہیں اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی ایفرٹس کو ضائع نہ کریں۔ وہاں پر جو بھی ماضی میں ہوتا رہے، لیکن اب قطعی ہم کسی بھی کرمنل کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ دن دہاڑے گھومتا پھرے، اور یقیناً آپ کے ساتھ اس کے فیکٹس فگر کے ساتھ میں بیٹھوں گا۔ اچھا، وہ شرط صاحب کی بات ہے، اگر صحافی کا کوئی ایشو ہے وہاں پر ہوا ہے، میں آئی صاحب کو کہتا ہوں کہ ان سے بات کرے کہ وہاں پر جہاں پر یہ یقیناً وہاں گئے ہوں گے وہاں پر ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا بھی ایشوز ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو پنجاب کی جورسڈکشن سے ہم نے اٹھایا، تو یہ تھوڑا آئی صاحب اس کو اٹھا دیں گے۔ منسٹر صاحب یہ بتا دیں ذرا، آپ نے بتایا کہ وہ
ذکر ہے کہ انڈیا ہمیشہ جو بی ایل او کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا کے علاوہ بھی کوئی اور ملوث ہے یا آپ کو اس طرح کی کوئی شواہد ملے؟ دیکھیں اس میں یہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے صرف ایک ملک نہیں اس میں کام کرتا ہے، اور یہ لوگ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو یقیناً اچھا سر یہ بتا دیں ذرا کہ آپ ایک تو آپ لوگ کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، اور سی ٹی ڈی والوں کو خاص طور پر یہ تو ایک گاڑی چلی حب سے کراچی آئی اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ لیڈیز کو بٹھایا گیا، یہاں تو کراچی کی عام جو بڑی شاہراہیں ہیں ان پر لوگ فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں، یہ کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو پکڑنا؟ کہاں آپ کے پاؤں پیر کیا چیزیں آپ کی جلتی ہیں کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں؟ 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اس پر ابھی تک کوئی رسپونڈ نہیں ہے۔ میرپور خاص والا واقعہ اتنا بڑا ہوا، اس پر کیا ابھی تک جو ہے وہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئی ہیں؟ کیا چیز سامنے ہے ذرا وہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں یہ جو شارع فیصل والا معاملہ ہے، یہ ایک تو نجی ایشو تھا میں نے جو جب تک جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، اور اگر اس میں جوابدار میرے خیال میں اریسٹ ہوئے لنجار صاحب مجھے وہ دیکھیں کسی چیز کو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں کہ یقیناً اگر دن دہاڑے کوئی ایسی اس قسم کی جیسے شارع فیصل پر واقعہ ہوا ہے اس کی ہم کم از کم سپورٹ نہیں کر سکتے، اور یقیناً آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ان کو اریسٹ کریں گے ہم لوگ، اگر نہیں ہوئے ہیں اریسٹ تو مجھے یہ امپریشن ہے کہ دے آر اریسٹڈ، ایف آئی آر اس کی کٹی ہے اور بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ رہی میرپور خاص کی بات، تو رہی میرپور خاص ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کی سکسیس اسٹوری ہے۔ میرپور خاص میں جو کچھ ہوا اس کا ہم نے انصاف کے ساتھ جو بھی انکوائری ہوئی اس کو منوان اس پر امپلیمنٹیشن کی، کورٹ نے آرڈر کیا کہ کیسز ایف آئی آر، وہی بات کر رہے ہیں نا اس کیس کی، تو ایف آئی اے کو وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اب ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے فردر انویسٹیگیشن، نمبر 1۔ دوسرا یہ سندھ گورنمنٹ پر تھا کہ سندھ گورنمنٹ شاید اس کو کیس کو خراب کرنا چاہ رہی ہے۔ ہم نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو میں نے لکھ دیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن انکوائری کو بٹھا دیں سٹنگ ججز کی، ریٹائر جج نہیں۔ تو اب یہ ذمہ داری چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ہے کہ وہ اپنی کوئی سٹنگ جج کو انکوائری دے دیں، اور جو بھی ہے جوابدار جو بھی کرمنل ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جی لنجار صاحب، میں یہاں پر ایک سی پیک پروجیکٹ کے چائنیز شہری ہیں، ایک نان سی پیک، ایک سی پیک یونٹ بھی تھا سیکیورٹی کے لیے، تو یہ دونوں کو دیکھ رہا ہے یا ان کے لیے الگ ہے؟ کیونکہ بعض واقعات میں سیکیورٹی پرسنل سیکیورٹی گارڈ کی بات آ رہی ہے۔ ایک دوسرے یہ ریومرز بھی ہیں کہ چائنیز نے آفر کی ہے کہ اس قسم کے واقعات میں ہم خود بھی انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، یا اس قسم کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں ہم اپنی سیکیورٹی رکھنا چاہ رہے ہیں اداروں میں جہاں پر ان کی موجودگی ہے۔ دیکھیں ایک تو نان سی پیک ذمہ داری تو سندھ کی، اگر سندھ میں جو بھی ہو رہی ہے سیکیورٹی سندھ کی ذمہ داری ہے، سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری ایس پی یو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب وہ کام کر رہے ہیں اس پہ، اور وہ ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ یقیناً جو بھی ادارے ہیں مل کر ہی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کی سالمیت کے معاملات ہوتے ہیں، جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈی آئی جی جو ہے ہمارے سی پیک کے وہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بجار صاحب میں سوال کر لوں، یہ بڑا واقعہ تھا اور بڑی کامیابی ہے، مبارک ہو، لیکن گزشتہ شب ایک دوسرا بھی بڑا واقعہ ہوا ہے یہاں پہ، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک سندھی ٹی وی چینل کے دفتر کے اندر بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے لوگ گئے ہیں، 12-13 لوگ ایک ملازمین کو ہوسٹیج کیا ہے، اور وہاں کیا ہوا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ؟ چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، اس کے وہ کوئی غلط فہمی ہے۔ ضیاء صاحب یہ بتائیں، ریاض کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ ریسپانس تو آپ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ریسپانس پولیس کرتی ہے، آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہیں، کائنڈلی یہ بتا دیں آپ کا ایسا سسٹم کب بنے گا
کہ آپ کسی واقعے کو ہونے سے پہلے روک سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے سندھ میں؟ ہو سکے گا آگے سے؟ یہ تو امریکہ میں بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائی، آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ سر السلام علیکم سر، میرا نام شعلہ جعفری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو یہ واقعہ ہوا، زبردست کارروائی کی گئی سی ڈی ڈی کی جانب سے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ سی ڈی ڈی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے؟ کراچی شہر میں اتنا بارودی مواد داخل ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سڑکوں کے اوپر یہ موومنٹ کر رہے تھے، S4 کا منصوبہ ہونے کے باوجود یہ گاڑیوں کی موومنٹ بھی ہوتی رہی، اور بارود سے بھری گاڑی بھی جو ہے وہ آپ کے قلب میں آ کر جو ہے وہ آگے پھٹ گئی۔ اس حوالے سے بتائیے گا۔ دوسرا آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک اور جگہ جانب جو ہے وہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹریفک حادثات میں اوسر کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن ہیوی ٹریفک کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ آج بھی جو ہے وہ 3 سے 4 افراد جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 4 سے 5 افراد مارے جا رہے ہیں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے۔ اس کے اوپر کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ وہ دندناتے پھرے اور رومنگ کرتے رہے کراچی میں، ایک آپ دیکھیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک ہمارے یونیورسٹی کے بچے کو جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، کرمنل ریکارڈ اس کا نہیں ہے، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ایک جو اس نے جو گاڑی لی ہے وہ لیگل چینل سے لی ہے، جہاں سے گاڑی لی ہے وہ شو روم سے لی ہے، جسٹ لائک یو۔ آپ ابھی جائیں لیگل چینل سے گاڑی لیں، آپ صحافی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور آپ کو سندھ پولیس کیسے ہاتھ ڈال سکتی ہے؟ جب تک کہ unless you do a crime، آپ کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس میں اتنا تو وہ شارپلی انہوں نے ذہن جو یوز کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ذہن دیکھیں کہ کیسے وہ خراب کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے بچے اس میں انوالو ہوئے ہیں، یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس میں کراچی کی یونیورسٹیز بھی انوالو ہیں، بلوچستان کی یونیورسٹیز بھی انوالو ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایسے بچے جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہو، جس خاتون کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، اس کو آپ کیسے ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں؟ انلیس کہ میں نے وہی بات کی کہ جب اس نے جب کرائم کیا ہے تو پھر وہ ہمیں پتہ چلا کہ اچھا وہ ایک یہ جو ہے وہ جو دھماکہ خیز مواد لے کر آئے وہ بھی یقیناً اس ٹائم پر بھی انہوں نے ایک خاتون کو یوز کیا ہے، کتنا سمارٹلی ہمارے پاکستانیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں، ہمارے معاشرے میں یونیورسٹیز میں، خاص کر کے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو، ہمارے اسٹوڈنٹ ونگز کو جو وہاں پر سوشل کام کر رہی ہیں، وہ اس قسم کے ایلیمنٹس کو ظاہر کریں اپنی۔ سر یہ سوال ہے، ایک سوال لے لیجیے گا یہاں سے، اہم سوال ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منظم عسکری تنظیم، دہشت گرد عسکری تنظیم کا کام ہے، جس میں کچھ کردار استعمال کیے گئے اور ان کرداروں میں سے کچھ کو آپ نے گرفتار کر لیا اور ایک نے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ یہ تنظیم ابھی بھی موجود ہے، اس کا نیٹ ورک ابھی بھی موجود ہے، اور چائنیز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ دوبارہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ جو کراچی آنے والے راستے ہیں اور کراچی سے جانے والے راستے ہیں، اس میں گو کے آئی جی صاحب نے RRF کو تعینات کیا ہے۔ مزید کیا اضافی اقدامات کیے؟ اور اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ تھانہ مضبوط ہونا چاہیے، تو تھانے میں مضبوط افسران کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، اور کتنے یقین سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں تھانے خریدے اور بیچے نہیں جا رہے؟ داخلی اور خارجی راستوں کو تو یقیناً ہم اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم بالکل کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ رہی بات SHOs خریدے یا بیچے جا رہے ہیں، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری پولیس کراچی میں بہتر کام کر رہی ہے۔